سے پہلے مدرسوں کی ذمہ داری. او مدرسہ چلانے والے مولانا لوگوں, کان کھول کے سن لو, بچوں پر محنت کرو شرافت کے ساتھ میں, اللہ کو حساب دینا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کا خودے صحیح نہیں الحمد شریف, کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں نا کہیں انجانے میں, اور پیچھے نیت باندھ لیا نا ان کے, تو بس ایسا لگتا ابھی الٹی ہو کہ تبھی الٹی ہو. لہنے جلی نہیں, لہنے مجلہ پڑھتے قرآن شریف کو, اٹھا پٹک مچاتے ہیں بیٹے, اور ایسا کچومر نکالتے ہیں ایک ایک لفظ کا, تاکہ جو مولانا آیا نا پیچھے یہ سمجھ جائے میری قابلیت کتنی ہے. پڑھیے پڑھیے قرآن صحیح پڑھیے, اور سن لو قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے. جب کوئی مرا تو سیدھے پہنچے گا, حضرت ہمارے ابا مر گئے, تیجا کی فاتحہ ہے, سارے بچوں کو بھیج دیجئے, آج دن کی پڑھائی گل. دن بھر بچوں کی تعلیم کا ستیاناش, اب پہنچے بیچارے لیے اتنی بڑی پیٹی اور جھومے جا رہے ہیں. بھائی صاحب قرآن یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے, زندوں کی کتاب ہے, زندوں کی. اور اب سے پوچھ لیں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے, تیرے مردے کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے. اور کسی مولانا نے انکار کر دیا نا قرآن خوانی کا تو چندہ بند, ختم, چندہ بند. پہلا ہتھیار ہے چندہ بند مولانا کا. ابھی ہم بہرائچ شریف میں رکے ہوئے تھے, جب حضرت نے پوچھا کہ یہ آمدنی ذریعہ کہاں, قوم کے چندے وندے کمال ہے ہماری قوم کا بھی, ایک دم فی سبیل اللہ پڑھنا چاہتی ہے, ایک کو پیسہ نہ لگے, فیس ویس سب معاف, کتاب بھی فری مل جائے, ڈریس بھی فری مل جائے, مردود تب بھی نہیں پڑھتا. فری میں ملنے والی چیز کی ویلو نہیں ہوتی ہے. کانوینٹ اسکول کی طرح جب پیسے لگے نا, ڈونیشن بھی دیجئے, فیس بھی دیجئے, ڈریس بھی خریدیے پیسہ لگا کر کے, کتاب بھی لیجئے پیسہ لگا کر کے, تب اسے لگتا ہے یار چھٹی نہیں کرنا ہے, بہت پیسہ لگتا ہے پڑھنے میں. اور مدرسے پہلے سے ہم 50 بچے پڑھا رہے ہیں, بڑے یتیم بچے پڑھتے ہیں, غریب بچے پڑھتے ہیں. سیٹ صاحب نگاہ کر, ابے سٹیائے ہوئے سیٹو, عقل کا علاج کر لو. اور مولویو یہ بات بند کرنا بند کر دو, یتیم بچے پڑھتے ہیں, یہ بولو یہاں مصطفیٰ کے مہمان پڑھتے ہیں, رسول اللہ کے دین کے سپاہی پڑھتے ہیں. یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. کیا مکتوں کی طرح کام کرتے ہو, بڑے مفلس ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, لیت ڈائری بھاگے پھر رہے ہیں. ایک سینٹ جب سٹیاتا ہے نا رمضان میں, یہ کئی دن 50 سینٹ سٹیاتے ہیں. کرلا میں ایک سٹایا ہے, ایک مدرپورہ میں, ایک دارو خانہ میں, ایک جری مری میں, اور ایک خیرانی روڈ پہ, ایک ماتاب, کہاں بس سب آئیے, 27 رمضان کو آئیے گا. اب ایک مولوی بیچارہ اس 27 جگہ کیسے پہنچے گا 27 شب میں؟ اسی دن ان کی سخاوت کا طوفان مچتا ہے, بس آپ بانٹ کے فری ہو گئے. تو کیا پہلے رمضان میں اگر چندہ دے دیا تو ثواب کم ملتا ہے؟ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اپنے پیسوں کو لا کر کے حقداروں کو مدرسوں میں, جہاں جو حقدار بتائے گئے نا قرآن کی طرف سے, ان سب تک پہنچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. میں جلسہ کروانے والوں سے گزارش کروں گا, علماء سے گزارش کروں گا, جلسوں کے اوپر پیسے کم خرچ کیجیے, بچوں کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیجیے, بچوں کو صحیح دین سکھائیے. اور اے لوگوں 5 وقتہ نماز پڑھیے, ورنہ اتنی بڑی ٹوپی بھی کسی کام نہیں آئے گی, اور اتنی لمبی داڑھی بھی کوئی کام نہیں آئے گی. جب دھنائی شروع ہوگی نا, روزے محشر کے جاں گداز بود, اولین پرشش نماز بود. حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور اتفاق سے دیکھیے اسی میں سنی سب سے زیادہ پیچھے ہے, سب سے پیچھے سنی. کئی جگہ ہم کو پیچھے سے فون بھی آتا, کیا حضرت آپ نماز کی بات کریں. کس کی بات کریں بھائی صاحب, کس کی بات کریں؟ اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟
اکثر جلسوں میں ایک دو پیر ضرور کا اس کا نام رہے گا کہ حضرت پیر صاحب آئے ہیں، اور جس جلسے میں کوئی پیر آ جائے سمجھ لو اس جلسے کی ستیاناش ہو گئی. پھر جلسہ نہیں ہوگا، خطبہ ہوگا پیر صاحب کا. تو یہ قوم کس لیے آئی ہوئی ہے؟ نماز سیکھنے، روزہ سیکھنے، حج سیکھنے، زکوٰۃ سیکھنے، اخلاق سیکھنے، حلال و حرام سیکھنے، چغلی غیبت اس سے کیسے جوا کھیلنا کیا ہے، سٹا لگانا کیا ہے، عیاشی کرنا کیا ہے، بد نگاہی. یہ کون سکھائے گا؟ جنات سکھانے آئے گا ان کو. اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرو علماء کی جماعت، اپنی ذمہ داری سے، ورنہ یہ دھیان رکھنا کوئی بہانہ اللہ کے دربار میں چلنے والا نہیں ہے. بس اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دوں میں. ابھی وقت ہے، نماز پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھنے سے روک دیے جاؤ. جو لوگ حرمین طیبین گئے انہیں پتا ہے مکہ مدینہ کی دونوں مسجدوں میں ہزاروں کرسیاں رکھی، ہزاروں. اب تو ہندوستان میں بھی مسجدوں میں کئی کئی کرسی رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک کنٹل کے، ڈیڑھ کنٹل کے آتے ہیں. پڑھ بیٹے پڑھ، ایسے حالت یوں چل رہا ہے. پڑھنا بیٹے، اب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کم بخت کہیں کا. جب تک ٹھیک تھا پڑھنے کے لائق ٹراتا پھر رہا تھا بیٹا، اور جب اللہ نے پکڑ کی نا، ایک نس رب نے کھینچ دی نا کمر کی، کس مائی کے لاڑ کے اندر ہمت ہے سیدھا کر دے اس کو؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ تو ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھ لو. اور آپ کے ساتھ جو عمل جائے گا وہ یہی ہے. یہ عمل جو نماز کا ہے کسی نومنی کو بھی نہیں ملے گا. نومنی کو بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے اتر گتر پتر ستر ہیں، جائیدادیں منقولات، زمین، مکان، دکان، گاڑی وغیرہ وغیرہ، ایسے مرے نہیں، سب چھین رہے ہیں. نماز تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گی. اس لیے ہر کام چھوڑ کر کے نبی رحمت فرماتے 3 کاموں میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت پہ نماز پڑھ لو. کوئی مرا جائے تو اب اس کو رکھ کر کے 2 4 دن تک انتظار مت کرو، فلانواں بھی نہیں آیا، ڈھبکواں نہیں آیا ہے. جتنی جلدی اس کے مردے کو قبر کے حوالے کر دو. حضور فرماتے ہیں جب بچی بالغ ہو جائے تو اب اس انتظار میں مت رہو کہ 2 4 کا رشتہ اور طے ہو جائے تب ساتھ. جتنی جلدی ہو سکے بالغ لڑکی کی شادی کر دو. خدا نخواستہ قدم لڑ کھڑائے، باپو اور ماؤ اس کے گناہ کے تم بھی ذمہ دار ہو گے. کچھ پلے پڑا آپ لوگ بولے کچھ سمجھ میں شریف میں آیا؟ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق بخشے. نماز پڑھیے، اچھے کام کیجئے، برائیوں سے بچیے، علماء کا احترام کیجئے، اماموں کی عزت کیجئے، بچوں سے پیار کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے. میرے آقا فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اکریمو کریما کل قوم، ہر